قسم ہے تارے کی جب کہ وہ غروب ہوا، تمہارا رفیق نہ بھٹکا ہے نہ بہکا ہے، وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا، وہ تو ایک وحی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے، اسے زبردست قوت والے نے تعلیم دی ہے جو بڑا صاحب حکمت ہے۔ وہ سامنے آ کھڑا ہوا جب کہ وہ بلائی افق پر تھا، پھر قریب آیا اور اوپر معلق ہو گیا، یہاں تک کہ دو کمانوں کے برابر یا اس سے کچھ کم فاصلہ رہ گیا۔ تب اس نے اللہ کے بندے کو وحی پہنچائی جو وحی بھی اسے پہنچانی تھی۔ نظر نے جو کچھ دیکھا، دل نے اس میں جھوٹ نہ ملایا۔ اب کیا تم اس چیز پر اس سے جھگڑتے ہو جسے وہ آنکھوں سے دیکھتا ہے؟ اور ایک مرتبہ پھر اس نے سدرۃ المنتہا کے پاس اس کو دیکھا جہاں پاس ہی جنت الماوا ہے۔ اس وقت سدرہ پر چھا رہا تھا جو کچھ کے چھا رہا تھا، نگاہ نہ چندیائی نہ حد سے متجاوز ہوئی، اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ یہ آیت اس امر کی تصریح کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں بلکہ اس کی عظیم الشان آیات کو دیکھا تھا، اور چونکہ سیاق و سباق کی رو سے یہ دوسری ملاقات بھی اسی ہستی سے ہوئی تھی جس سے پہلی ملاقات ہوئی، اس لیے لامحالہ یہ ماننا پڑے گا کہ افق اعلیٰ پر جس کو آپ نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا وہ بھی اللہ نہ تھا، اور دوسری مرتبہ سدرۃ المنتہا کے پاس جس کو دیکھا وہ بھی اللہ نہ تھا۔ اگر آپ نے ان مواقع میں سے کسی موقع پر بھی اللہ جل شانہ کو دیکھا ہوتا تو یہ اتنی بڑی بات تھی کہ یہاں ضرور اس کی تصریح کی جاتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی درخواست کی تھی اور انہیں جواب دیا گیا تھا تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، سورۃ مائدہ آیت 143۔ اب یہ ظاہر ہے کہ اگر یہ شرف جو حضرت موسیٰ کو عطا نہیں کیا گیا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیا جاتا تو اس کی اہمیت خود ایسی تھی کہ اسے صاف الفاظ میں بیان کر دیا جاتا، لیکن ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں کہیں یہ نہیں فرمایا گیا کہ حضور نے اپنے رب کو دیکھا تھا، بلکہ واقعہ معراج کا ذکر کرتے ہوئے سورۃ بنی اسرائیل میں بھی یہ ارشاد ہوا کہ ہم اپنے بندے کو اس لیے لے گئے تھے کہ اسے اپنی نشانیاں دکھائیں، اور یہاں سدرۃ المنتہا پر حاضری کے سلسلے میں بھی یہ فرمایا گیا ہے کہ اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ اس وجہ سے بظاہر اس بحث کی کوئی گنجائش نہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں مواقعوں پر اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا یا جبرائیل کو، لیکن جس وجہ سے یہ بحث پیدا ہوئی وہ یہ ہے کہ اس مسئلے پر احادیث کی روایت میں مختلف اختلاف پایا جاتا ہے۔ بخاری کتاب التفسیر میں حضرت مسروق کا بیان ہے کہ میں نے حضرت عائشہ سے عرض کیا اماں جان کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تھا؟ انہوں نے جواب دیا تمہاری اس بات سے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، تم یہ کیسے بھول گئے کہ 3 باتیں ایسی ہیں جن کا اگر کوئی شخص دعویٰ کرے تو جھوٹا دعویٰ کرے گا۔ ان میں سے پہلی بات حضرت عائشہ نے یہ فرمائی جو شخص تم سے یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تھا وہ جھوٹ کہتا ہے۔ پھر حضرت عائشہ نے یہ آیتیں پڑھیں، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتیں اور کسی بشر کا یہ مقام نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر یا تو وحی کے طور پر یا پردے کے پیچھے سے، یا یہ کہ ایک فرشتہ بھیجے اور وہ اس پر اللہ کے اذن سے وحی کرے جو کچھ وہ چاہے۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو 2 مرتبہ ان کی اصل صورت میں دیکھا تھا۔ اس حدیث کا ایک حصہ بخاری کتاب التوحید باب 4 میں بھی ہے اور کتاب بدل
خلق میں مسروق کی جو روایت امام بخاری نے نقل کی ہے اس میں وہ بیان کرتے ہیں، میں نے حضرت عائشہ کی یہ بات سن کر عرض کیا، پھر اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا کیا مطلب ہوگا؟ اس پر انہوں نے فرمایا اس سے مراد جبرائیل ہے، وہ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انسانی شکل میں آیا کرتے تھے، مگر اس موقع پر وہ اپنی اصل شکل میں آپ کے پاس آئے اور سارا افق ان سے بھر گیا۔ مسلم کتاب الایمان باب فی ذکر سدرۃ المنتہا میں حضرت عائشہ سے مسروق کی وہ گفتگو زیادہ تفصیل کے ساتھ نقل ہوئی ہے، اور اس کا سب سے اہم حصہ یہ ہے، حضرت عائشہ نے فرمایا جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تھا وہ اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا افطرا کرتا ہے۔ مسروق کہتے ہیں کہ میں ٹیک لگائے ہوئے بیٹھا تھا، یہ بات سن کر میں اٹھ بیٹھا اور میں نے عرض کیا ام المومنین جلدی نہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا؟ حضرت عائشہ نے جواب دیا اس امت میں سب سے پہلے میں نے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معاملے کو دریافت کیا تھا۔ حضور نے فرمایا انہ ہوا جبریل، وہ تو جبرائیل تھے، میں نے ان کو ان کی اصلی صورت میں جس پر اللہ نے ان کو پیدا کیا ان دو مواقعوں کے سوا کبھی نہیں دیکھا۔ ان دو مواقعوں پر میں نے ان کو آسمان سے اترتے ہوئے دیکھا اور ان کی عظیم ہستی زمین و آسمان کے درمیان ساری فضا پر چھائی ہوئی تھی۔ ابن مرودیہ نے مسروق کی اس روایت کو جن الفاظ میں نقل کیا وہ یہ ہیں، حضرت عائشہ نے فرمایا سب سے پہلے میں نے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا تھا کہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا تھا؟ حضور نے جواب دیا میں نے تو جبرائیل کو آسمان سے اترتے دیکھا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت بخاری کتاب التفسیر، مسلم کتاب الایمان اور ترمذی ابواب التفسیر میں زر بن حبیش کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فقان قاب قوسین او ادنا کی تفسیر یہ بیان فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو اس صورت میں دیکھا کہ ان کے 600 بازو تھے۔ مسلم کی دوسری روایت میں ہے ما کذب الفوا مارا اور لقد را من آیاتی ربہ القبرا کی بھی یہی تفسیر زر بن حبیش نے عبداللہ بن مسعود سے نقل کی ہے۔ مسند احمد میں ابن مسعود کی یہ تفسیر زر بن حبیش کے علاوہ عبد الرحمن بن یزید اور ابو وائل کے واسطے سے بھی منقول ہوئی ہیں، اور مزید برآں مسند احمد میں زر بن حبیش کے 2 روایتیں اور نقل ہوئی ہیں جن میں حضرت عبداللہ بن مسعود وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عن سدرۃ المنتہا کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیت جبرائیل عند سدرۃ المنتہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جبرائیل کو سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا، ان کے 600 بازو تھے۔ اسی مضمون کی روایت میں امام احمد نے شفیق بن سلمہ سے بھی نقل کی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود کی زبان سے یہ سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ فرمایا تھا کہ میں نے جبرائیل کو اس کی صورت میں سدرۃ المنتہا پر دیکھا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ سے عطا بن ابی رباح نے آیت لقد راہ نزلۃ اخری کا مطلب پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ رائی جبرائیل، حضور نے جبرائیل کو دیکھا تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری سے عبداللہ بن شفیق کی 2 روایتیں امام مسلم نے کتاب الایمان میں نقل کی ہیں۔ ایک روایت میں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ نے اپنے رب کو دیکھا تھا؟ حضور نے جواب دیا نور النارا، اور دوسری روایت میں فرماتے ہیں میں نے اس سوال کا جواب آپ نے یہ دیا کہ رأیت نورا، حضور کے پہلے ارشاد کا مطلب
ابن القیم نے زاد المیعاد میں یہ بیان کیا کہ میرے اور رویت رب کے درمیان نور حائل تھا، اور دوسرے ارشاد کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رب کو نہیں بلکہ بس ایک نور دیکھا تھا۔ نسائی اور ابن حاتم نے حضرت ابو ذر کا قول اپنے الفاظ سے نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دل سے دیکھا تھا، آنکھوں سے نہیں دیکھا۔